ایسا نہیں تھا کہ اچانک یہ آدمی اٹھا اور اس نے عید والے دن جا کے قرآن مجید کو جلا دیا، بلکہ اس کے پیچھے پوری پراپر پلاننگ تھی اور کورٹ کو بھی یہ پتا تھا کہ پوری دنیا میں اس کا ری ایکشن کیا آئے گا۔ اس کے باوجود اس کورٹ نے آ کے اس کھیل کی اجازت خود دی، اور یہ ایک ایسی ریاست ہے جو اپنے آپ کو ایک لبرل ڈیموکریسی مانتی ہے اور دنیا کو ڈیموکریسی پر لیکچر دیتی ہے۔ دوستو صلاح الدین ایوبی نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کی غیرت زنگ آلود ہو جائے تو پھر آپ کی تلواریں میدان جنگ میں نہیں بلکہ رقص و سرور کی محفلوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ اور عراق میں مسلمانوں کا غصہ اس لیول پہ پہنچ گیا کہ وہ سویڈش ایمبیسی کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے بغداد میں سویڈش ایمبیسی کو جلا دیا۔ اگر آپ کو ترکی کی کسی پالیسی سے مسئلہ تھا تو آپ ترکی سے بات کر لیتے، ترکی سے بات کرنے کے بجائے آپ نے پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، 28 جون 2023 یہ وہ دن تھا جب پوری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ منا رہے، اور اسی دن سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم کی مین مسجد سے جب مسلمان نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے باہر ایک مظاہرہ ہو رہا ہے اور ایک آدمی مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب قرآن مجید کو جلا رہا ہے، اور اسٹاک ہوم کی پولیس اس مظاہرے کو روکنے کی بجائے اسے پروٹیکشن دے رہی ہے۔ دوستو اس واقعے کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور پوری دنیا میں سویڈن کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ دوستو اب ایسا نہیں تھا کہ اچانک آدمی اٹھا اور اس نے عید والے دن جا کے قرآن مجید کو جلا دیا، بلکہ اس کے پیچھے پوری پراپر پلاننگ تھی۔ آخر کون تھا یہ آدمی اور یہ واقعے کے پیچھے سویڈن کی گورنمنٹ کا کیا کردار ہے؟ دوستو جانیں گے سب کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں۔ دوستو اس سے پہلے اگر آپ ایسا پریمیم کنٹینٹ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ A man has been given the permission to burn the holy book of Islam near a mosque in Stockholm. Two men gathered outside this mosque in Stockholm. One of them ripped out pages from the Islamic holy book. He stomped on it. He wrapped it with bacon, which is taboo in Islam, and then he set it on fire. Around 200 people saw this entire episode unfold. Some of them shouted, "God is great" in Arabic. Others shouted, "Let it burn." دوستو اس کہانی کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا تھا۔ جب سویڈن نے دیکھا کہ رشیا نے یوکرین پر حملہ کر دیا تو اپنی سیکیورٹی کے پیش نظر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نیٹو کا ایک ممبر بنے گا، اور جب یہ بات ترکی کو پتا چلی تو ترکی نے نیٹو کی میٹنگ میں ویٹو کر دیا۔ دوستو ترکی آلریڈی نیٹو کا ایک ممبر ہے اور اس کو ویٹو پاور بھی استعمال کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس نے سویڈن کی اس اپلیکیشن کو ویٹو کر دیا، اور ترکی نے ریزن میں یہ کہا کہ سویڈن نے کچھ ایسے لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے کیونکہ ترکی کو ایک دہشت گرد اسٹیٹ مانتے ہیں، اور اگر سویڈن نیٹو کا ممبر بننا چاہتا ہے تو پہلے اسے وہ لوگ ترکی کے حوالے کرنا پڑیں گے۔ یہ بات سن کر سویڈن کی عوام میں شدید غم و غصہ پایا جانے لگا، اور سویڈن کے ہی ایک شہری نے اس کے ری ایکشن میں جنوری میں ترکی کی ایمبیسی کے سامنے قرآن پاک کو جلا دیا۔ دوستو اس کے بعد انکرا میں بہت بڑے لیول پہ پروٹیسٹ ہوئے، اور اس کے بعد جب بھی سویڈن نے نیٹو کو جوائن کرنے کی کوشش کی تو ترکی نے اسے ہر مرتبہ ایسا کرنے سے روک دیا، اور اس پر ترکی کے پریزیڈنٹ اردوان نے یہ کہا کہ یہ لوگ جنہوں نے ہماری ایمبیسی کے سامنے ایسی گنونی حرکت کی ہے یہ اپنی نیٹو کی اپلیکیشن کے سلسلے میں ہمارے سے کسی بھی خیر خواہی کی امید نہ رکھیں۔ دوستو اس انسیڈنٹ کے بعد سویڈن کے مختلف شہریوں نے پولیس سے دوبارہ ایک ایسے مظاہرے کی اجازت مانگی، لیکن پولیس نے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے انہیں منع کر دیا۔ اس کے بعد سویڈن کے شہری کورٹ میں چلے گئے اور کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ہم سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے کسی کے ڈیمونسٹریشن کے رائٹ کو ختم نہیں کر سکتے، اور پولیس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ایسے مظاہروں کو لمٹ کر سکے۔ کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ایک 37 سال کے ایرانین ریفیوجی جس کا نام سیلون مومیکا ہے اور اس کا تعلق ایک ایتھسٹ گروپ سے ہے، اس نے پولیس سے یہ اجازت مانگی کہ وہ ایک ایسا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے جس میں وہ قرآن پاک کو جلائے گا، لیکن پولیس نے پھر سے اس کی ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور جب یہ شخص اپنی اپلیکیشن لے کے کورٹ کے پاس گیا تو کورٹ نے یہ جانتے ہوئے کہ اس دن مسلمانوں کی سب سے بڑی عید الاضحیٰ ہوگی اور یہ مظاہرہ اسٹاک ہوم کی سب سے بڑی مسجد کے باہر ہوگا، اسے فریڈم آف ایکسپریشن کا رنگ دے کے ایکسپٹ کر دیا۔ اور اب آپ لوگ مجھے کمنٹس میں یہ بتائیے گا کہ یہ کون سی فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ جس میں مسلمانوں کی سب سے ہولی بک قرآن مجید کو جلانے کا حکم دے دیا جائے، اور یہ ایک ایسی ریاست ہے جو اپنے آپ کو ایک لبرل ڈیموکریسی مانتی ہے اور دنیا کو ڈیموکریسی پر لیکچر دیتی ہے، اور کورٹ کو بھی یہ پتا تھا کہ پوری دنیا میں اس کا ری ایکشن کیا آئے گا۔ اس کے باوجود اس کورٹ نے آ کے اس کھیل کی اجازت خود دی۔ دوستو اس انسیڈنٹ کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک شدید غم و غصہ پایا جانے لگا ہے اور پوری دنیا میں شدید قسم کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ دوستو ایران کی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمیں یہ ہرگز قبول نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجیس ایموشنز کو ہرٹ کریں، بھلے ہی آپ بعد میں اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن دے دیں۔ اس کے علاوہ ایران میں شدید قسم کے پروٹیسٹ ہوئے۔ رسول اللہ یار امریکہ اور عراق میں مسلمانوں کا غصہ اس لیول پہ پہنچ گیا کہ وہ سویڈش ایمبیسی کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے بغداد میں سویڈش ایمبیسی کو جلا دیا۔
अलावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की है। में जो एक इंतहाई कबीह वाक़या हुआ है और कुरान करीम की एक मरतबा फिर जो बेहुरमती की गई है उसकी शिद्दत से उसकी मजम्मत करती है। और रशिया के सदर पुतिन ने भी ये कहकर वेस्टर्न डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बेस पर कैसे कुरान मजीद को जलाने की इजाजत दे सकते हैं। दोस्तों, इस वाक़े के बाद जब स्वीडन के प्रेसिडेंट को नेटो के प्रोसेस का पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि वो ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये इंसिडेंट कैसे उनके नेटो का मेंबर बनने के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जब उनसे इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए बेशर्मी से ये कहा कि हमारे मुल्क में ये लीगल है लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है। ये बात उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और उन्होंने ये कहा कि इस तरह के वाकयात के होने या ना होने का फैसला पुलिस करती है। दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह कहा था कि जब आपकी गैरत जंग आलूद हो जाए तो फिर आपकी तलवारें मैदान जंग में नहीं बल्कि रक्सो सरूर की महफिलों में इस्तेमाल होती हैं। कुछ यही हाल है पूरी दुनिया में मौजूद मुस्लिम कंट्रीज का। दोस्तों, कहने को तो इस दुनिया में दर्जनों मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मुस्लिम के राइट्स का प्रोटेक्शन करती हैं, लेकिन इनमें प्रैक्टिकल एक भी नहीं है। दोस्तों, यूरोप में इस्लामोफोबिया का ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले फ्रांस में भी एक ऐसी गंदी हरकत की गई थी। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जब इकट्ठे होते हैं तो वो ये फैसला करते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस पे एक्शन ले, और अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई एक्शन लेना होता तो फिर यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली इस्लामोफोबिया पर बिल पास होने के बाद जिसे इमरान खान ने खुद करवाया था, इस तरह का कोई वाकया नहीं होता। स्वीडन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अगर आपको तुर्की की किसी पॉलिसी से मसला था तो आप तुर्की से बात कर लेते। तुर्की से बात करने के बजाय आपने पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों को अपना दुश्मन बना लिया है। दोस्तों, ये तो वाज़ है कि अब स्वीडन आग से खेल रहा है, और अगर मुस्लिम वर्ल्ड को स्वीडन की इस हरकत का जवाब देना है और आइंदा दुनिया में होने वाले ऐसे इंसिडेंट्स को रोकना है तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन करना होगा और इनके खिलाफ फोर्सफुली एक्शन लेना होंगे, क्योंकि सिर्फ बातें कर देने से और एक प्रेस रिलीज जारी कर देने से ये मामला थोड़ी देर तक के लिए तो ठंडा पड़ सकता है, लेकिन फिर कोई ना कोई ये गुस्ताखाना हरकत दोबारा कर देगा। इसीलिए फोर्सफुल एक्शन लेना जरूरी है। दोस्तों, आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या कहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।